بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ابا ایک معمولی مزارع تھا، بھلا ہم کہاں اور تعلیم کہاں۔ جب میں 16 سال کی تھی تو والد نے میری شادی اپنے ایک رشتہ دار کے بیٹے سے کر دی۔ یہ لوگ بھی ہماری طرح غریب تھے۔ سسر بوڑھا تھا اور شوہر ایک ذمہ دار کی زمین پر ہل چلاتا تھا۔ ہماری گزر بسر بمشکل ہوتی کیونکہ سسر کی 6 بیٹیاں تھیں اور 2 یتیم بھتیجیاں بھی ساتھ رہتی تھیں۔ اتنے بڑے کنبے کا بوجھ اکیلا میرا شوہر ہی اٹھاتا تھا۔ جس عمر میں میری شادی ہوئی مجھے اپنا بھی ہوش نہ تھا اور نہ اتنی عقل تھی کہ زندگی کے مسائل سمجھتی۔ میں تو زندگی کو بس ایک محنت اور مشقت کی چکی ہی سمجھتی تھی۔ ہمارے تن پر بوسیدہ کپڑے ہوتے، صبح لسی سے روٹی اور دوپہر پیاز کے ساتھ کھانا، بس یہی کچھ ہمارے پاس تھا۔ البتہ رات کو دودھ کا ایک گلاس ہر ایک کو مل جاتا کیونکہ گائے ہمارے خاندان میں ایک فرد کی حیثیت رکھتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں صرف 3 دن تک دلہن بنی رہی۔ اس کے بعد وہی کھیتوں میں جا کر کام کرنا، کنویں سے پانی بھر کر لانا، گھاس کاٹنا اور تندور پر روٹیاں پکانا۔ جو کچھ میکے میں تھا وہی سسرال میں ملا۔ 1 سال میں اللہ نے ایک بیٹا بھی دے دیا۔ بیٹے کی پیدائش پر ساس بہت خوش تھی۔ اس کا نام اس نے کمال خان رکھا، لیکن گھر میں سب پیار سے اسے کملا کہتے۔ کملا 1 سال کا تھا جب ایک روز ایک عجیب حادثہ پیش آ گیا۔ میں کنویں پر پانی بھرنے گئی ہوئی تھی۔ اس وقت کنویں پر کوئی بھی نہ تھا۔ یہ کنواں پگڈنڈی کے پاس تھا جہاں سے سڑک آ کر ملتی تھی۔ سڑک پر ایک کار کھڑی تھی اور دلاور خان کار سے اتر کر میری طرف آ رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے کہا، گھبراؤ نہیں، مجھے پانی چاہیے، اپنی گاگر میری گاڑی کے پاس لے چلو، کار گرم ہو گئی ہے، اس میں پانی ڈالنا ہے۔ میں دلاور خان کو پہچانتی تھی۔ ایک بار وہ ہمارے ذمہ دار کے گھر بطور مہمان آ کر ٹھہرا تھا۔ اس وقت میں اسے روٹی دینے کے لیے اوتاق میں گئی تھی۔ تب میں چھوٹی تھی مگر اس کے اجلے سفید براق کپڑے اور خوبصورت چہرہ میرے ذہن میں نقش ہو گیا۔ میں اس کی مسحور کن شخصیت سے بہت پہلے بچپن ہی میں مرعوب ہو گئی تھی، اور نہ جانے کیا بات تھی کہ آج وہ ٹک ٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا تو یہ حال تھا کہ جیسے کسی نے مجھ پر سحر پھونک دیا ہو۔ ایک غیر مرئی طاقت کے زیر اثر کسی چابی والے کھلونے کی طرح اس کا حکم بجا لا رہی تھی۔ کار میں پانی ڈالنے کے بعد اس نے انجن بند کر دیا اور مجھ سے پوچھا، اس خدمت کے صلے میں تم کو کیا چاہیے؟ میں چپ کھڑی اپنا آنچل انگلیوں سے مروڑتی رہی تو وہ بولا، کار میں بیٹھو، سیر کرو گی؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی کار کا دروازہ کھولا اور پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی ایسے اس کی گاڑی میں جا بیٹھی جیسے کسی پر جادو کر دیا گیا ہو۔ دلاور خان نے گاڑی چلا دی اور پھر نہ روکی۔ میں اسے پسند آ گئی تھی۔ اس نے اسی لمحے طے کر لیا کہ جو بھی ہو وہ مجھے حاصل کر کے رہے گا۔ وہ مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ وہ بہت بڑا ذمہ دار تھا۔ میرے رشتہ دار، باپ، چچا، سسر اور شوہر کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس کے راستے میں آتے۔ انہوں نے تھانے میں رپورٹ درج کرانے کی کوشش کی تو تھانے والوں نے انہیں آنکھیں دکھا کر بھگا دیا۔ یہ سارا علاقہ دلاور خان کا تھا، کون بھلا اس کے خلاف رپورٹ لکھتا؟ تھانے والوں کے لیے یہ کوئی انوکھی بات تو نہ تھی کہ ایک بڑا ذمہ دار ایک غریب مزارے کی لڑکی کو اپنے گھر کی زینت بنانے کے لیے اٹھا کر لے گیا تھا۔ دلاور خان کی حویلی دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی۔ اس قدر شاندار گھر میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ دیکھا تھا۔ اس کی بیوی بانجھ اور بیمار تھی۔ حالات میرے لیے بہت سازگار تھے۔ دلاور خان کو اولاد کی تمنا تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ گوہر دیکھو، تم میرے گھر میں قدم رکھ چکی ہو، تمہارا واپس جانا تو اب میری بے عزتی ہے، یہ ناممکن ہے۔ میں تمہیں مذاق میں نہیں لایا، مجھے پہلی ہی نظر میں تم بھا گئی تھی۔ میں تم سے شادی کروں گا، یہ تمہارے لیے بڑی عزت کی بات ہونی چاہیے۔ البتہ ایک مسئلہ ہے، تمہارا بیٹا، اس کو تمہیں بھلا دینا ہوگا۔ میں اس آدمی کو کیا کہتی جبکہ وہ طاقتور تھا اور میں کمزور۔ وہ جو کہہ رہا تھا اسے وہ جبر سے بھی منوا سکتا تھا۔ یہ میری خوش بختی کہ اس نے مجھے بیوی بنانے کا خیال کیا۔ اگر یوں ہی دل لگی کر کے چھوڑ دیتا تب بھی میں یا میرے ماں باپ اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ میرے سسر، والد اور شوہر کو بلوا کر اس نے اپنا ارادہ ان پر ظاہر کر دیا اور میرے شوہر کو حکم دیا کہ وہ مجھے طلاق نامہ لکھ دے۔ یہ سب لوگ جانتے تھے اگر انہوں نے سیدھے طریقے سے دلاور خان کی بات نہ مانی تو پھر وہ ان پر عرصۂ حیات تنگ بھی کر سکتا ہے۔ غریب تو اپنی غربت سے مجبور ہوتا ہے، اور یہی میرے وارثوں کی بے بسی تھی۔ انہوں نے دلاور خان کی پیشکش قبول کر لی اور کافی رقم لے کر طلاق نامہ لکھ کر دے دیا۔ اب میں آزاد تھی۔ دلاور خان مجھ سے نکاح کر سکتا تھا۔ میں کمسن تھی، وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا۔ اس کا روب مجھ پر ایسا طاری رہتا کہ وہ جو کہتا بلا چونو چرا مان لیتی۔ نکاح کے بعد اس کے گھر میں میری جو حیثیت متعین ہوئی اس کا تو میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ سارے گھر کی مالک تھی۔ دلاور مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا۔ اس نے مجھے سونے سے پیلا کر دیا تھا۔ میں جو کڑی دھوپ میں
खेतों में जलती थी, आज ठंडी हवेली में सुख चैन और आराम की नींद सोती थी और नौकरानियां मेरे आगे पीछे फिरती थीं। मैं सचमुच भकारन से मलिका बना दी गई थी। भला ऐसे नसीब किसी लड़की के हो सकते हैं? शायद करोड़ों में कोई एक ही ऐसी होती होगी। मैं जिस कदर अपनी किस्मत पर नाज करती कम था। मैं गुर्बत के दहकते हुए जहन्नुम से निकलकर दिलावर खान जैसे बड़े आदमी की इज्जत बन गई थी और इसके प्यार की छांव तले आ गई थी। मेरे मैके वालों ने मुझसे फिर कोई नाता न रखा। एक माँ थी जिसने साथ न छोड़ा। वो चोरी छुपे मिलने आ जाती थी और कभी कभी मेरे बेटे कमले को भी अपने दुपट्टे की ओट में लपेट कर ले आती। जब तक मैं दिलावर खान के बच्चे की मां न बनी, दिलावर ने मेरी मां के आने जाने पर कोई एतराज न किया। लेकिन जब उसके घर में मैंने पहले बेटे को जन्म दिया तो फिर उसने मुझे जता दिया। मुझे अपने मैके से अब कोई ताल्लुक नहीं रखना, खास तौर पर पहले शौहर के लड़के के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। पहले मैं सिर्फ दिलावर खान की महबूबा थी, अब उसके बेटे की मां बन चुकी थी और यह जंजीर बाकी सब जंजीरों से ज्यादा मजबूत थी। अब मैं कमले को याद करके तड़पती, मगर उससे मिल नहीं सकती थी। वो मेरा बेटा था, मैं उसे कैसे भूल सकती थी? ये मेरा एक बेटा सोने के पालने में झूल रहा था और दूसरे को जमीन पर बिछाने के लिए दरी का टुकड़ा भी मुयस्सर न था। कमले के लिए चोरे छुपे कुछ न कुछ रकम भेजा करती थी, मगर इससे मेरी तसल्ली ना होती। वो हर दम याद आता था। उससे जुदाई का मुझे बहुत गम था, लेकिन इससे भी ज्यादा गम तो इस बात का था कि वो असरत के हाथों खत्म हो रहा था और मैं मखमली बिछौनों पर सोती थी। शायद बाज गम तकदीर में अटल होते हैं, मौत की तरह। जितनी भी खुशी मिले वो गम नहीं टलते, जब तक सांस चलती है साथ रहते हैं। ऐसा ही गम मुझे अपने बेटे कमले की जुदाई का था। जिंदगी के दिन बसर होते रहे। दिलावर खान के घर मुझे हर तरह का सुख और आराम मिला। उस शख्स ने कभी कोई दुख न दिया। मेरी हर ख्वाहिश उसने पूरी की। मैंने भी उसके एवज उसके हर हुक्म की तामील की। एक इताअत गुजार बीवी बनकर उसके दिल को सुकून और आराम पहुंचाया। यहां तक के कमले को भी भुला दिया, अपनी ममता को भी मौत की नींद सुला दिया। दिलावर खान के घर मैंने 5 बेटों को जन्म दिया। मेरे काले बाल उनकी मोहब्बतों के दूधियां रोशनी में सफेद हो गए। दिलावर खान ने सारी जमीन अपनी जिंदगी में ही मेरे नाम कर दी। वो मुझसे कहा करता था, क्या खबर गौहर, तेरे लड़के तुझसे वफा करें या ना करें, इसलिए मैं जायदाद उनके नाम नहीं करूंगा। मेरे बाद तू खुद इनमें बंटवारा करती रहना। दिलावर खान उम्र में मुझसे काफी बड़ा था। वो मुझसे पहले ही मौत की राहों का मुसाफिर बना। उसके मरने के बाद पता चला कि तन्हाई और बेचारगी क्या शय होती है। जब तक वो जिंदा था किसी बात की परवाह न थी। अब हर बेटे की खुशनुदी की परवाह करना पड़ती थी। मेरे सब बेटे अपनी अपनी मशगलों और खुशियों में गुम थे। उन्हें मेरी तन्हाई और बेबगी का जरा भी एहसास न था। बड़ा बेटा शादी करके अलग हो गया। वो कभी कभार ही मेरे पास आता था। इससे छोटा भी अपनी बीवी का गुलाम बन गया। तीसरा हैदराबाद और चौथा नवाबशाह में पढ़ता था। 5वां और सबसे छोटा बेटा घर ही पर रहता, मगर घर बार और कामकाज से कोई दिलचस्पी न थी। वो सारा दिन कार लेकर घूमा करता और अक्सर रातों को घर से गायब रहता। दोस्तों ने उसका दिमाग खराब कर दिया था, किसी को खातिर में न लाता। मुझसे भी वो सीधे मुंह बात न करता। पढ़ाई से उसे कोई रगबत न थी। मैट्रिक भी उसने बड़ी मुश्किल से पास किया। जिस कदर सुख मुझे दिलावर खान की जात से मिला, इतना ही दुख उसके बेटों ने पहुंचाया। मुझे इन 5 से बेहद मोहब्बत थी। वो मेरे लख्त जिगर थे। अब मैं बूढ़ी हो चुकी थी। 5 बेटे दिलावर खान की तरह माशाल्लाह कदावर और जवान थे। मैं उन्हें देखकर जीती। दिल यही चाहता कि एक पल के लिए भी ये मेरी नजरों से ओझल ना हो। मेरा इनके सिवा कौन था? मेका छोड़े मुद्दत गुजर चुकी थी। वो गरीब मजारे थे। दिलावर खान की हवेली में उनके लिए जगह कहाँ थी? मैं उनके लिए और वो मेरे लिए मर चुके थे। दौलत की तफरीक ने सारे रिश्ते नाते मुद्दतों पहले ही तोड़ दिए थे। जब तक दिलावर खान जिंदा रहा, मुझे उसने तन्हाई का एहसास न होने दिया। दिलावर खान मोहब्बत का एक ऐसा समुंदर था जिसमें डूबकर मैंने अपना माजी भुला दिया था। यहां तक कि अपनी कोक के जाय को भी भुला बैठी थी। हालांकि वो मुझे भूलता न था। हर लम्हा कदम कदम पर कमले की याद मेरे दिल में चुटकियां काटती रहती। मगर इन 5 बेटों ने मुझे उसकी जानिब जाने न दिया। मुझे तो उनसे यह बात भी छुपानी पड़ी थी कि उनका एक भाई और भी है, क्योंकि वो उनके सौतेले बाप का बेटा था, एक गरीब हारी का बेटा। वो हारी जो उनके मजारे होते थे। ये कैसे किसी नौकर को अपना भाई कहलवाना पसंद कर सकते थे? वो बेचारा क्या उनकी बराबरी करता? लेकिन मैं मां थी, कब तक अपने अंदर की औरत की आवाज को दबा कर रखती? अब जबकि ये लड़के मेरी परवाह न करते थे, मुझे इस बेटे की और भी ज्यादा याद सताती थी।
جو مجھ سے ساری عمر جدا رہا تھا۔ میری کوئی بیٹی بھی نہ تھی جو غمگسار بنتی۔ بڑے بیٹے جو شادی شدہ تھے وہ کبھی عید تہوار پر پل دو پل کے لیے آ جاتے، ورنہ ان کے گھر بھی دور تھے، میں وہاں جا نہیں سکتی تھی۔ دلاور خان کی بھی ہدایت تھی کہ تم کبھی بہوؤں کے در پر خود چل کر نہ جانا، اس سے تمہارے رتبے میں کمی آ جائے گی اور وہ کسی دن تمہیں بے آبرو بھی کر دیں گے۔ چھوٹے تینوں بیٹے ہمیشہ اس وقت میرے پاس آتے جب انہیں رقم کی ضرورت ہوتی۔ بینک سے روپیہ نکلوانے کے لیے میرے دستخط ضروری تھے، بس اسی لمحے وہ میری خوشامد بھی کرتے، ورنہ وہ میرے دکھ سکھ کے ساتھی نہیں تھے۔ کچھ دنوں سے مجھے کملے کی یاد بڑی شدت سے آ رہی تھی۔ جب تک دلاور خان زندہ رہا میں اس سے ملنے سے مجبور رہی، کیونکہ وہ کسی ہاری، مزارے یا نوکر سے میرا رشتہ باقی نہ رہنے دینا چاہتا تھا۔ لیکن اب میں آزاد تھی، اب تو ہر دم یہی جی چاہتا کہ کسی طرح پر لگ جائیں اور میں اڑ کر کملے کے پاس جا پہنچوں۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنے سارے بیٹوں کو بتا دیا کہ میں اب تمہارے بھائی کملے کے بغیر نہیں رہ سکتی اور اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ سارے لڑکے سیخ پا ہو گئے اور خفا ہونے لگے، اور کہا کہ میں ایسی بات منہ سے نہ نکالوں جو ان کے خاندان کے وقار کے شایان شان نہیں۔ میں مایوس ہو گئی، سوچا کہ اس طرح تو کبھی اپنے کملے سے نہ مل سکوں گی، لہٰذا میں نے ان سب سے چھپ کر ہی کملے سے ملنے کا منصوبہ بنایا۔ جب پہلی بار ان کے سامنے گئی تو وہ ہک کا بکا رہ گیا، جلدی سے چارپائی سے اٹھ کر میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کے آنسو میرے پیروں پر گرنے لگے، وہ اتنا رویا کہ میرا دامن تر ہو گیا۔ بڑا دکھ ہوا اس کی حالت دیکھ کر۔ میری ممتا نے خود سے شرما کر میرے ہی دوپٹے کے پلوں میں منہ چھپا لیا۔ کیسی ماں تھی کہ میں اتنے طویل عرصے تک اپنے لخت جگر کو فراموش کیے رہی، مگر کملے نے مجھے ایک لمحے کو نہ بھلایا۔ بھیگی آواز میں بتایا کہ میری حویلی کے اس نے ہزاروں چکر کاٹے، مجھ سے ملنے کو بڑے جتن کیے، خان کی زمین پر نوکر ہونے کی کوشش کی، دلاور خان کو سفارشیں کرائیں، مگر خان نے ان اطلاعات کو میرے تک پہنچنے نہ دیا۔ میرے برے نصیب کہ وہ مجھ سے نہ مل سکا۔ ماں، میں تو تیری صرف ایک جھلک دیکھنے کو اپنی جان تک دے سکتا تھا۔ وہ سسک سسک کر فریاد کر رہا تھا اور میرا دل اس کی ہر سسکی پر لہو لہو ہو رہا تھا۔ اس روز میں بھی جی بھر کر روئی تھی۔ وہ مجھے آنے نہ دیتا تھا، بار بار پاؤں پکڑ کر کہتا، ماں اللہ کے لیے اب تو نہ جا، میرے دل میں یہ بڑی حسرت ہے کہ تو اب میرے ہی ساتھ رہے اور میں عمر بھر تیرے قدموں میں بیٹھا رہوں، آخری دم تک تیری خدمت کروں۔ ماں، میں غریب ضرور ہوں لیکن ہوں تو تیرا ہی بیٹا، تیرے لیے اتنا کما کر لاؤں گا کہ تو آرام سے زندگی کے باقی دن گزار لے۔ کملے کا پیار، اس کی باتیں، اس کی حسرتیں اور بھولاپن، یہ بات میرے دل میں ترازو ہو رہی تھیں۔ اس کے میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے اور کھردرے ہاتھ پاؤں، اس کا دیہاتی پن، ہر شے میرے سینے میں زخم ڈال رہی تھی۔ میرے پانچوں بیٹے تو عیش و آرام میں تھے، ہر ایک کے پاس اپنی گاڑی، اپنا مکان، اپنی زمین تھی، مگر میرے اس پھول کے تن پر کپڑے تک سالم نہ تھے۔ میں اس کی بد نصیبی پر حیران تھی کہ جس نے کملے کے ماں باپ کا پیار چھین لیا تھا، جس کو سخت مشقت کے باوجود پیٹ بھر کھانا نصیب نہ تھا، بڑی مشکل سے اس نے مجھ کو جانے دیا، دور تک چھوڑنے پیچھے آیا، بار بار التجا کر کے کہتا، ماں اللہ کے لیے اب نہ جا، میری غربت سے نہ ڈر، میں اتنی محنت کروں گا کہ تو سکھی رہے گی۔ میں گھر لوٹی تو میرے بیٹے مجھ سے دو دو ہاتھ کرنے آ گئے۔ ان کو علم ہو گیا کہ میں کملے سے ملنے گئی تھی۔ سبھی نے مجھ سے جھگڑا کیا اور اپنی جائیداد طلب کی جو ان کا باپ میرے نام کر گیا تھا۔ وہ اب میرا شرعی حق بھی مجھ کو نہ دینا چاہتے تھے۔ شاید ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ میں کہیں اپنے حصے کی جائیداد کملے کو نہ دے دوں۔ میں نے بغیر کسی حیل و حجت یہ بھی ان پانچوں میں تقسیم کر دی، کیونکہ یہ ان کے باپ کا ورثہ تھا، میرے بعد بھی انہی کو ملنا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ میں نے چونکہ ان کی عزت کا خیال نہیں کیا اور معمولی ہاری کے گھر چلی گئی، لوگوں کو بھی علم ہو گیا کہ ان کا سوتیلا بھی کوئی بھائی ہے جس کے باعث ان کی بے عزتی ہوئی، لہٰذا وہ اب میرے پاس نہیں آئیں گے۔ مجھ کو بڑا دھچکا لگا۔ میرے اپنے بچے جن کو میں نے جنم دیا، پالا پوسا، آج دولت کے گھمنڈ میں مجھ ہی کو آنکھیں دکھا رہے تھے، اس لیے کہ آئندہ میں ہمیشہ کے لیے کملے کو بھول جاؤں اور کبھی دوبارہ اس سے ملنے کی جرت نہ کروں۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ جیسے میں ان کی ماں ہوں، اس کی بھی ہوں۔ اب جبکہ میں اپنے پہلے بیٹے سے مل چکی تھی، ممتا کی مرجھائی کمپل پھر سے تازہ ہو گئی۔ اب میں اسے ملے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ جوانی میں نے اپنے ان بچوں کو دی جو دلاور خان کے بچے تھے، تو بڑھاپا اپنے غریب بچے کو دوں گی۔ میں نے پھر بھی عید کے دن تک انتظار کیا۔ جب عید کے روز بھی یہ پانچوں میرے پاس نہ آئے تو دل بری طرح ٹوٹ گیا، اور پھر میں نے دلاور خان کے گھر کو چھوڑ دینے کی تیاری باندھ لی۔ جو نقدی زیورات تھے وہ میں نے لڑکوں کے تایا کو بلا کر ان کے حوالے کیے
کہ یہ پانچوں میں برابر تقسیم کر دیجئے تاکہ میرے بعد وہ ان چیزوں کے لیے بھی نہ لڑتے رہیں۔ میرا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے اور زندگی اور موت کا پتہ نہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ امانتیں وارثوں کو پہنچ گئیں۔ میں 2 جوڑے کپڑے لیے کملے کے گھر آ گئی اور پھر ہم عمرے پر چلے گئے۔ میرے بیٹے نے کچھ پیسے اپنی محنت سے جمع کیے تھے، وہ اپنی رقم سے میرے ہمراہ گیا۔ کملہ تنہا رہتا تھا، باپ مر چکا تھا، اب اس کو میری اور مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میں جانتی تھی دلاور خان کی اولاد ہونے کے ناطے وہ اس غریب کو کبھی اپنا بھائی تسلیم نہ کریں گے، کیونکہ وہ کملے کی سماجی کمزوری حیثیت کو اپنی عزت پر دھبا سمجھتے تھے، لہٰذا میں خود ان کو اس سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ کملے نے باپ کا 5 مرلے کا گھر بیچ دیا اور ہم شہر بسے۔ یہاں اس نے محنت مزدوری کی، وہ اپنی حلال کی کمائی سے اپنا اور میرا پیٹ پالنے لگا۔ سمجھتی تھی میرے لڑکوں کا غصہ وقتی ہے، کبھی نہ کبھی ضرور ایک دن مجھ سے آن ملیں گے، مگر وہ نہ آئے۔ ان کی جدائی کا غم ضرور ہے، مگر اب مجھ کو اپنی ممتا کی دولت اپنے غریب بیٹے پر نچھاور کرنی ہے تاکہ میں اسی کے کچے گھر میں عزت اور سکون سے مر سکوں۔ اور یہ کہ کھویا ہوا بیٹا مل گیا، لیکن میرے اپنے 5 بچے کھو گئے۔ پہلے کملے کے لیے بے سکون تھی، اب ان کے لیے بے سکون رہتی ہوں۔ عورت کی بھی کیا قسمت ہے، اس کو کہیں سکون نہیں، سکھی ہو بھی تو اولاد کا کوئی نہ کوئی دھڑکا لگا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔